السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشین ماں و بہن، آج آپ حضرات کی خدمت میں لقمان حکیم کی طرف سے 4 تحفے امت محمدیہ کے لیے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو اور پوری انسانیت کو، خاص کر کے مسلمانوں کو، یہ لقمان حکیم کی 4 نصیحت اور لقمان حکیم کی طرف سے 4 تحفے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے 415 نصائح میں سے 4 کو چن لیا ہے، جو پورے 400 نصیحتوں کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ وہ 4 تحفے کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں سے 2 کو ہمیشہ بھلا دینا ہے اور 2 کو ہمیشہ یاد کرنا ہے۔ جو بھلا دینا ہے تو ان میں سے پہلی بات، پہلی نصیحت، پہلا تحفہ وہ کیا ہے کہ انسان پر احسان کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، چاہے جسمانی احسان ہو یا مالی احسان ہو یا علمی احسان ہو، چاہے جس طریقے سے ہو۔ ایک انسان جب دوسرے انسان پر کسی بھی اعتبار سے احسان کرتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھلا دے، کیونکہ احسان کرنا ایک ثواب کا کام ہے، ایک طرح کا صدقہ ہے۔ لیکن احسان کرنے کے بعد اگر انسان احسان کو جتلاتا ہے یا کسی اعتبار سے احسان کرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی ایسا برتاؤ کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس سے انسان کا وہ احسان کرنے کا جو ثمرہ اللہ کی طرف سے ملنا تھا وہ اس کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقات کو یا اپنے احسان کو جو کسی پر کیے ہیں، وہ احسان زبان سے جتلا کر یا کسی برتاؤ کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچا کر اس کو باطل اور برباد مت کرو۔ اس لیے اس قرآنی آیت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم کسی کے ساتھ جو بھی احسان کا برتاؤ کرو، جو بھی احسان کا معاملہ کرو، اس احسان کو جتلاؤ مت، دوسرے کو تکلیف مت پہنچا، بلکہ اس کو دل سے بھلا دو۔ اس لیے لقمان حکیم نے فرمایا ہے، اگر تم انسان ہونے کے ناطے کسی پر کسی بھی اعتبار سے احسان کیے ہو
تو اس کو دل سے بالکل بھلا دو. یہ سوچو میں نے کچھ کیا نہیں، جو بھی کیا ہے اللہ نے کروایا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سوچ کر دل سے بھلا دے. دوسری بات، دوسری نصیحت ان کی طرف سے، دوسرا تحفہ ان کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ہے، اگر کوئی انسان کسی بھی اعتبار سے آپ کا نقصان کیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچایا ہے، تو اس کو بھی تم کی کرو، بھلا دو، یعنی اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ کو دباؤ اور انسان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی اعتبار سے انسان کو تکلیف پہنچائے تو اس کو انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اس غصہ کو دبا لیں اور اس سے درگزر کریں، اس آدمی کو معاف کر دیں، یعنی دل سے بالکل مٹا دیں. یہ سوچے کہ یہ نہیں کیا بلکہ ہو سکتا ہے میرے فائدہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے یا کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے فرمایا ہے ارے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، یہ بہانہ اصل میں خدا دیتا ہے. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. تو میرے محترم، خلاصہ کلام یہ نکلا لقمان حکیم کی نصیحت کا خلاصہ کہ دو باتیں ایسی ہیں جو دل سے بھلا دینا. نمبر 1 پر جو ہم کسی پر احسان کیے ہیں اس کو بھی بھلا دیں، ہم کو کسی نے تکلیف پہنچایا اس کو بھی بالکل بھلا دیں. 2 باتیں ہو گئی. اب رہی دوسری بات. اب 2 چیزیں وہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے انعامات احسانات بندوں پر ہے، جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہر وقت یاد کریں. اللہ کے ایک ایک نعمت کا تذکرہ کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کو یاد کریں. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندہ میں جس کو جس اعتبار سے نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا بندہ اگر شکر ادا کرے گا تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو میرا دردناک عذاب ہے. اس لیے اللہ کی ایک ایک نعمت کو ہم شمار کریں اور اس کا شکر ادا کریں. اللہ کے ایک ایک نعمت کو ہر وقت یاد کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ کی طرف سے جو انعامات بندوں پر اور احسانات بندوں پر ہوئے ہیں، اس کے ایک ایک کو ہمیشہ یاد کریں اور اس کا شکر ادا کرنے کی فکر کریں. دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے، لقمان حکیم نے فرمایا ہے کہ دوسری یاد رکھنے والوں میں سے دوسری بات یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے. موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، کوئی موت سے چھٹکارا پا نہیں سکتا ہے. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المومنین، کہ موت مومن مومنات کے لیے تحفہ ہے. 2 اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی تحفہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی تحفہ ہے. کیونکہ آخرت کے اعتبار سے تحفہ اس طور پر کہ موت انسان کو اپنے محبوبی حقیقی سے ملاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا اہم ذریعہ ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے موت ایک ویزا پاسپورٹ ہے.
اس لیے ہمارے محبوب حقیقی اللہ ہے، اس سے ملنے کا، اس سے ملاقات کا اہم ذریعہ موت ہے۔ کیسے؟ واقعات میں آتا ہے، کتابوں میں بات آئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ملک الموت کو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھیجے، ملک الموت نے آ کر ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا کہ آپ اجازت دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی جان قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ ارے میں تو اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا خلیل ہوں، ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ دوست کو مار ڈالے؟ میری جان قبض کرنے کے لیے تم کو بھیجا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ملک الموت بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ اللہ کے پاس گئے، اللہ کے پاس جا کے بولے کہ اللہ، آپ کا خلیل تو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دوست کو مار ڈالے گا۔ تو ایسی بات ہے کہ ہاں، پھر ہے، تم تو دوبارہ جاؤ، جا کے تم میرے خلیل سے یہ کہنا کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کیا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دوست سے ملاقات سے گھبرائے اور نفرت کرے، بیزار ہو؟ ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ صرف یہ بات جا کے میرے خلیل سے پوچھو، جا کے بولو، پھر وہ جان قبض کرنے کے پرمیشن اور اجازت دے دی۔ ملک الموت دوبارہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تشریف لائے، آ کر فرمایا کہ اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ بہت دن گزارے ہیں، کیا ایسا کبھی دیکھے ہیں کہ دوست سے ملاقات سے نفرت کرے، بیزار ہو، پریشان ہو؟ یہ سنتے ہی ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ واقعی موت کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اللہ جو میرے خلیل ہے، دوست ہے، اس سے ملاقات کا ایک ذریعہ، اہم ذریعہ ہے، موت کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے میری جان قبض کرو۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ موت کوئی دوسری چیز نہیں ہے، جو محبوب حقیقی اللہ ہمارے محبوب حقیقی ہے، اس سے ملنے کا اہم ذریعہ موت ہے، اور اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے موت ویزا اور پاسپورٹ ہے، موت کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے موت کو ہمیشہ چاہیے، تو دنیاوی اخروی اعتبار سے تحفہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے تحفہ یہ ہے، حدیث کے مفہوم اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اس طور پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر دنیا کے اندر یہ موت کا سلسلہ جاری نہ کرتی، یہ موت کا سلسلہ نہ چلتا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اگر پوری انسانیت اسی طرح سے ہر جاندار زندہ رہتی، تو دنیا میں چلنا پھرنا، گھر بار بنانا تو دوسری بات، انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ موت انسان کے لیے تحفہ ہے۔ بہرحال موت یہ حقیقت ہے، موت در حقیقت دنیا میں جانے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ ہے۔ انسان مرتا نہیں، صرف جگہ منتقل، جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ انتقال کا معنی ہے جگہ منتقل ہونا۔ تو بہرحال انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے۔ تو بہرحال موت کو انسان بار بار یاد کرے، اور موت کو جو بار بار یاد کرے گا گناہ سے بچے گا، اس کی آخرت کی زندگی بنے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر 24 گھنٹہ کے اندر 20 دفعہ اگر موت کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم موت کو یاد کریں۔ موت کا یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موت پکارے، بلکہ موت کو لے کر سوچیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مروں گا، مجھے قبر میں سلا دیا جائے گا، منکر نکیر میرے پاس آئیں گے، سوال جواب ہوگا، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان چیزوں کو خیال کریں اور موت کو یاد کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو اور پوری انسانیت کو، خاص کر کے مسلمانوں کو، لقمان حکیم کی یہ چار نصیحتیں اور ان کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے 4 تحفے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 4 تحفے کیا ہے جو 2 ہمیشہ یاد رکھنا ہے؟ ایک، اگر کسی پر ہم احسان کیا ہے تو اس کو بھلا دینا ہے، اور اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچا تو اس کو بھی بھلا دینا ہے۔ اور جو 2 ہمیشہ یاد رکھنا ہے ان میں سے ایک، اللہ کے انعام و احسانات کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز، یاد کرنے والوں میں موت کو بار بار یاد کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔